کیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں جس شاعر کی شاعری کو سب سے زیادہ خریدا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ جی ہاں، وہ ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ہاں، آپ ہی وہ انمول صوفی قلندر ہیں جس کی شاعری کو اتنی مقبولیت حاصل ہے کہ آج ہر زبان میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ اور پھر آپ خود سوچیں کہ جس شاعر کی شاعری کو اتنی مقبولیت حاصل ہے، خود اس شاعر کی زندگی کیسی ہوگی؟ جی آج ہم بات کرتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ 1207 میں بلخ نامی شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام بہاؤ الدین تھا جو کہ اخلاص اور محبت کا درس دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ بڑے ہوئے تو آپ نے بھی اخلاص اور محبت کا درس دینا شروع کر دیا، اور پھر جب آپ علم کی بلندیوں پر پہنچے تو پروردگار نے آپ کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ جبھی پروردگار نے آپ کی ملاقات شاہ شمس تبریزی سے کروا دی۔ جب آپ دریا کے کنارے کے پاس کتابیں لکھ رہے تھے تو شاہ شمس تبریزی آپ کے قریب اور کہا، اے انسان، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ جس پر رومی نے کہا کہ اے نادان، تم میرے حالات سے ناواقف ہو۔ یہ سن کر شاہ شمس تبریزی نے وہ ساری کتابیں اٹھا کے دریا میں ڈال دی، جسے دیکھ کر رومی بہت پریشان ہو گئے کیونکہ اس وقت کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی۔ جب یہ منظر شاہ شمس تبریزی نے دیکھا کہ رومی پریشان ہو گئے تو انہوں نے دریا میں اتر کے وہ ساری کتابیں واپس نکالی۔ پھر یہ منظر دیکھ کر رومی پریشان ہو گئے کیونکہ ان کتابوں کو پانی نے چھوا ہی نہیں تھا، جسے دیکھ کر رومی نے کہا کہ اے انسان، آپ کون ہیں؟ اس پر شاہ شمس تبریزی نے کہا کہ اے انسان، اب تو میرے حالات سے ناواقف ہے۔ پھر اس دن کے بعد سے رومی شاہ شمس تبریزی کے پیچھے چل پڑے۔ وہ گلیوں میں دیوانوں کی طرح رقص کیا کرتے تھے، جسے دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہ دیوانے ہو گئے شاہ شمس تبریزی کے پیچھے۔ اور پھر شاہ شمس تبریزی نے اپنے آپ کو رومی سے بہت دور کر دیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ رومی کے اندر جو درد، جو شدت، جو جدائی کی طلب محسوس ہو، اسے وہ لکھے تاکہ دنیا کے لیے وہ مثال بن سکے اور دنیا کے کام آ سکے۔ اور پھر ایک شخص نے ایک دفعہ رومی سے جھوٹ کہہ دیا کہ میں نے فلاں بازار پر شاہ شمس تبریزی کو دیکھا ہے، تو رومی نے اپنا لباس اسے دے دیا، جس پر ایک شخص نے کہا، رومی، انہوں نے آپ سے جھوٹ کہا۔ تو رومی نے کہا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ کہا، اسی لیے میں نے اسے لباس دیا، اگر وہ مجھ سے سچ کہتا تو میں اسے اپنی جان دے دیتا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں رومی کی محبت کا۔ رومی کو شاہ شمس تبریزی کی بالکل اسی طرح تلاش تھی جس طرح ایک بچے کو اپنی ماں کی تلاش ہوتی ہے۔ اور پھر وہ اس درد اور شدت کو لکھتے رہے اور اشعار میں تبدیل کرتے گئے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ اخلاص اور محبت کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ غرور اور تکبر کرنے والے سے بہت نفرت کرتے تھے۔ جبھی وہ اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں کہ انسان، کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، یہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے وزن کی وجہ سے ڈوب جایا کرتا ہے۔ اور پھر جب ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی، وہ شخص جسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ایک قیمتی پتھر ہے، ایک ہیرا ہے، لیکن وہ ایک معمولی نگینہ سمجھ کے آسمان کی جانب اڑایا جا رہا تھا، جسے دیکھ کر رومی قریب گئے اور کہا، اے انسان، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اتنے قیمتی ہیرے کو آسمان کی جانب اڑا رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے آج اس شہر میں بھی اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ جسے دیکھ کر وہ شخص اپنے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے، رومی، آپ کا بہت شکریہ، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کب سے اس قیمتی ہیرے کو معمولی پتھر سمجھ کے آسمان کی جانب اڑائے جا رہا ہوں۔ تو پھر جسے دیکھ کر رومی کہتے ہیں، اے انسان، تجھے ایک بات کہوں، یہ جو تیری زندگی ہے نا، یہ جو تیرا ایک سیکنڈ ہے، یہ جو تیرا ایک لمحہ ہے، یہ بھی ایک قیمتی ہیرا ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں تو کب سے اسے ضائع کر رہا ہے۔ یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بندگی کرنے کے لیے، یہ اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ کہیں تو اپنی دنیا سنوارنے تو نہیں ہے، جبکہ تجھے بھیجا ہے آخرت سنوارنے کے لیے۔ دیکھ، اگر تو دنیا سنوارنا چاہتا ہے تو دیکھ لے جن لوگوں نے بڑی بڑی عمارتیں کھڑا کی تھی، بڑے بڑے مینار بنائے تھے، سب کے سب خاک میں مل گئے اور وہ اپنی قبروں میں سو رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ پروردگار انہیں ایک موقع دے دے، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو خوش نصیب ہے نادان، پھر بھی تو کیوں اپنے اس وقت کو برباد کر رہا ہے؟ اپنے وقت کی قدر جان۔ یہی تو وجہ ہے کہ رومی اپنے اشعار میں اخلاص اور محبت کا بہت پیارا درس دیا کرتے تھے۔ رومی کہتے تھے لوگوں سے کہ لوگوں، اپنے رشتوں کو اچھا بنا کے رکھو، کیونکہ مولانا رومی خود کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اجاڑ کر بسے تو تم کیا بسے، اور کسی کو دکھ دے کر ہنسے تو پھر تم کیا ہنسے۔ مولانا رومی کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اجاڑ کر بسے تو تم کیا بسے، کسی کو دکھ دے کر ہنسے تو پھر کیا ہنسے۔ اے انسان، تیری اس ہنسی کا کیا فائدہ جس کے پیچھے کسی کا دکھ چھپا ہو۔ اور مولانا رومی خود کہتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو نا، تو یا تو امید اپنے خدا سے رکھ یا اپنے آپ سے۔